بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے ایک موضوع پہ اپنے معلومات دوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ موضوع ہے کہ پاکستان کے قیام کا جواز کیا تھا، اور دوسرا حصہ موضوع کا یہ ہوگا کہ پاکستان کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اصل میں تحریک پاکستان 3 قسم کے واقعات کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلا جو مجموعہ ہے واقعات کا، وہ مسلمانوں کی اپنے بل بوتے پر جدوجہد ہے، یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک جہاں جہاں مسلمانوں نے کسی اور کی مدد کے بغیر اپنے بل بوتے پہ، اپنے قوت بازو پہ کوشش کی آزادی کے لیے، اس میں وہ واقعات آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1906 میں شملہ ڈپورٹیشن، پھر اسی سال مسلم لیگ کا قیام، پھر اس کے بعد تحریک خلافت، اس کے بعد علامہ اقبال کا خطبہ آل آباد، اور ان سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات، اور 23 مارچ 1940 کا جو لاہور ریزولوشن کا جلسہ عام تھا وہ، اور اس طرح کے کئی وہ واقعات کی جو مسلمانوں نے خود ہی ان میں کارنامے انجام دیے، اس میں نہ انگریزوں نے ان کی مدد کی اور نہ ہندوؤں نے۔ تو یہ تو ایک واقعات کا پہلا مجموعہ ہوا۔ دوسرا مجموعہ وہ ہندو مسلم تعلقات تھے، یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک ایسے واقعات کی جس میں مسلمان یا تو ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات وہ رکھ رہے تھے، اور یا ان کے ہندو کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ تو ظاہر تعلقات سے مراد یہ کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہو تو وہ بھی تعلقات کہلائے جاتے ہیں، اور جو برے تعلقات ہو، ناخوشگوار ہو، تو وہ بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں 1947 سے پہلے کے واقعات پہ، تو ایسے کئی مواقع آئے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، ہاتھ میں لایا، اور اس باہمی تعاون کے نتیجے میں انہوں نے انگریزوں پر پریشر ڈالا۔ مثال کے طور پہ 1857 کی جنگ آزادی دونوں کمیونٹیز نے، دونوں مذاہب کے ماننے والوں نے اکٹھے لڑی، تو یہ ایک اچھا موڑ تھا۔ دوسرا موڑ پھر خراب سا آتا ہے تھوڑا سا، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے۔ وہ تقسیم بنگال کا واقعہ تھا جو کہ 1905 میں رونما ہوا۔ اس تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، جس کے خلاف انڈین نیشنل کانگریس نے ملک گیر تحریک چلائی، اور آپ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تحریک 7 سال تک چلتی رہی، اور مسلسل کانگریس انگریزوں سے مطالبے کرتی رہی کہ مسلمانوں کو جو مشرقی بنگال کی صورت میں صوبہ ملا ہے مسلم اکثریت کا، یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اور بالآخر 1911 میں جب شہزادہ وہاں کا دورے پہ آیا اور دہلی میں دربار منعقد ہوا، تو انہوں نے وہاں پہ بنگال کی تقسیم کو اینل کر دیا، کینسل کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے۔ پھر تحریک خلافت کے سے پہلے لکھنؤ پیکٹ کا واقعہ آتا ہے 1916 میں، جس میں ایک بار پھر مسلمان اور ہندو
سیاسی جدوجہد کے لیے آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور انہوں نے ایک تاریخ ساز معاہدے پر دستخط کیے جس کو میثاق لکھنؤ یا جو ہے لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تحریک خلافت چلی تو اس کے ابتدائی حصے میں تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کی فضا تھی، لیکن اس کے بعد ایک پولیس تھانے پر جب خلافت کے ماننے والوں اور خلافت کے بحال کرنے کے حامیوں نے حملہ کیا اور اس میں جو بعض پولیس مین جو تھے وہ زندہ جلائے گئے، تو اس پر ہندو نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے تحریک خلافت سے علیحدگی حاصل کی۔ اعلیٰ حاضر القیاس 1947 تک وہ واقعات کہ جس میں انڈین نیشنل کانگریس نے ہندو نے بطور کمیونٹی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا یا عدم تعاون کیا، وہ اس دوسرے جو ہے واقعات کے مجموعے میں آپ شمار کر سکتے ہیں۔ تیسرا تحریک پاکستان کا تیسرا جو واقعات کا مجموعہ ہے وہ انگریزوں کی پالیسیاں تھی، انگریزوں کے اقدامات تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ انگریز چاہتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو یا انڈیا کے رہنے والوں کو تھوڑی بہت رعایتیں دیتے رہیں تاکہ پوری آزادی ان کو حاصل نہ ہو اور انگریزوں کا تسلط اور غلبہ قائم رہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اوقات میں کمیشنز بھیجے، جیسے سائمن کمیشن 1927 کا کمیشن، پھر جو ہے کرپس مشن آیا 1942 میں، اس کے بعد ویول پلان آیا 1945 میں۔ یہ مختلف جو پلانز تھے، جو منصوبے تھے انڈیا کے کنسٹیٹیوشنل پرابلم، آئینی مسائل کے حل کے لیے، تو وہ سارے واقعات اس تیسری کیٹیگری میں جمع ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تحریک پاکستان کس چیز کا نام ہے، تو میں نے بتا دیا کہ پہلا جو ہے مجموعہ واقعات کا وہ مسلمانوں کے اپنے بل بوتے پہ جدوجہد، دوسرا مجموعہ واقعات کا وہ ہے مسلمان اور ہندو کے درمیان تعلق، اور تیسرا مجموعہ واقعات کا وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے وقتاً فوقتاً جو جزوی رعایتیں ہندوستان کے لوگوں کو دینے کی کوششیں کی، یہ ان واقعات کا مجموعہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پاکستان کے قیام کا جواز کیا تھا۔ پہلا جواز تو یہ تھا کہ مسلمان اس وقت انڈیا میں تقریباً 10 کروڑ کے قریب تھے، اور وہ ان کے پاس 5 بڑے علاقے نارتھ ویسٹ انڈیا میں 5 صوبے ایسے تھے اور ایسٹرن زون میں کہ جہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی۔ تو بین الاقوامی قانون کے تحت جب آپ کے پاس آبادی ہو اتنی اور آپ کے پاس اپنی اکثریت کے علاقے ہو، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ صرف ڈٹرمنیشن کا یا آزادی کا مطالبہ کریں۔ تو چنانچہ پاکستان کا مطالبہ، اس کا باقاعدہ جواز موجود تھا۔ 3 اور وجوہات، 3 چیزوں نے اس جواز کو اور اس مطالبے کو قوت فراہم کی۔ نمبر 1، مسلمانوں کی آرزو، ایک آرزو تھی، دوسری چیز خوف تھا، تیسری چیز امید تھی۔ اب آرزو کیا تھی کہ مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند پر 1000 سال تک حکومت کی تھی، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ دور کسی طریقے سے واپس آ جائے، کیونکہ وہ دور ترقی کا دور تھا، اس میں ہندوستان کو تہذیب ملا، تہذیب کا جو ہے نا درس ملا، اس میں ہندوستان میں آرکیٹیکچر کو ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی، تو بہت زیادہ فوائد مسلمانوں نے انڈیا کے لوگوں کو دیے۔ اس لیے بر صغیر کے مسلمان چاہتے تھے تحریک پاکستان کی صورت میں کہ وہ دور گولڈن ایج یا عہد زریں وہ واپس آ جائے۔ دوسری چیز خوف یہ تھا کہ مسلمان اس خوف میں مبتلا تھے کہ اگر انگریز چلے گئے تو شاید وہ
کانگریس اور ہندو کی میجورٹی کے نیچے آ جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ 1937 میں جب کانگریس نے الیکشن جیتا اور ہندوستان کے 11 میں سے 7 صوبوں میں ان کی حکومتیں بنی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ رکھا اور ان کے حقوق کو پامال کیا۔ اس لیے یہ خوف جو تھا اس نے بھی تحریک پاکستان کو ایک قوت فراہم کی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو امید تھی کہ اگر پاکستان بن جائے تو شاید وہ اس کے اندر معاشی طور پہ، سماجی طور پہ ترقی کریں گے اور ان کی شناخت، ان کا مذہب، ان کے رسوم جو ہے وہ محفوظ ہوں گے۔ ان 3 چیزوں نے یعنی آرزو، خوف اور امید نے تحریک پاکستان کو زبردست قوت فراہم کی اور بالآخر یہ جدوجہد جو تھی یہ کامیابی پر منتج ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، مختصراً میں بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان کے قیام کے لیے کون کون سے لوازمات ہیں، پاکستان کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال ویسے بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن اگر میں آپ کو 6 ایسی چیزیں بتا دوں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ملک کے ساتھ محبت اور وفاداری۔ پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک سے وفاداری کرے۔ یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آئینی کسی تقاضے کو، کسی پروویژن کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز ہو گئی ریاست کے ساتھ وفاداری۔ دوسری چیز آئین پر عمل۔ The 1973 Constitution is a consensus document۔ اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رہا ہے اور ابھی تک ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بیماریوں کا حل 1973 کے کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، من و ان عمل کریں گے، پروویژن ٹو پروویژن عمل کریں گے تو آپ کے ملک میں اسلام کے جو قوانین ہیں اس کی طرف بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، آپ کے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس محفوظ ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک میں صوبائی خود مختاری کی ضمانت دی جا سکتی ہے، آپ کے ملک میں اچھی لیڈرشپ سامنے آ سکتی ہے، آپ کے ملک کے پسماندہ علاقے ترقی کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے کنسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس پر عمل کریں گے، تمام ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو پاکستان ایک مستحکم ریاست کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ میں تھوڑی سا دہراؤں گا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے، ایجوکیشن اپنا کام کرے، آرم فورسز اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے۔ تو اگر ہم اپنے اپنے فرائض کو پہچانیں گے تو انشاءاللہ پھر ہر ادارہ مستحکم ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ معیشت کو مضبوط بنائے۔ ظاہر ہے پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر نہ آپ کی کوئی پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار کر سکتے، نہ لوگوں کا معیار زندگی آپ صحیح بنا سکتے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ کے انفرادی طور پر بھی اور آپ کے ریاسی طور پر بھی آپ کے وسائل ہونے چاہیے تاکہ آپ آسودہ حال زندگی گزار سکے۔ تو چوتھی چیز میں نے بتا دی آپ کو کہ وہ معیشت، مضبوط معیشت پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اور پانچویں چیز دفاع۔ اگر آپ بہت زیادہ خوشحال ہے، اگر آپ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن آپ کے چاروں طرف دشمن جو ہے وہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہو اور خوف ہو اور انسیکیورٹی ہو،
تو اس میں پھر آپ کا شہری جو ہے وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس صورت میں آپ کا ملک مستحکم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مضبوط دفاع پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کو ادا کرے، باقی چیزوں کو چھوڑ دے، باقی بحث و مباحثے کو چھوڑ دے، اپنے کام سے غرض رکھے۔ ہاں اگر کہیں پہ اس کے کسی حق کی تلفی ہو رہی ہو، اس کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو اس کے لیے قانونی ادارے موجود ہیں، وہ اس تک رسائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چند الفاظ تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ سلامت رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے استحکام کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ والسلام۔